السلام علیکم جی ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور اس چینل کے تھرو میں آپ کو جتنی بھی گورنمنٹ کی جابس ہیں، گورنمنٹ کی جو اسکیمز آتی ہیں، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پنجاب سندھ یا کسی بھی صوبے کی گورنمنٹ کی طرف سے جو جاب الرٹس ہیں یا جو اسکیمز آتی ہیں، اس کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا اور کوشش کروں گا کہ میں آپ کو کم سے کم ٹائم کے اندر تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تو آج جس اسکیم کے بارے میں آپ کے سامنے لایا ہوں ویڈیو، وہ ہے سی ایم پنجاب ای بائک اسکیم 2025۔ جی بالکل، آپ نے جیسا کہ انٹرفیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی ایم پنجاب نے جو تیسرا فیز ہے، تیسرے فیز کے جو ای بائکس ہیں وہ اناؤنس کیے گئے ہیں۔ اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پروسیس اپلائی کرنے کا، ان تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے ہم جاتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اور سب سے پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ پنجاب حکومت نے جو طلباء طالبات ہیں ان کے لیے تیسرا فیز اناؤنس کیا ہے، جس میں 10,000 الیکٹرک بائکس جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو دی جائیں گی۔ اور اس میں جو درخواستیں ہیں، اپلیکیشنز جو ریسیو کرنے کی جو سٹارٹنگ ڈیٹ ہے، 1 جولائی سے لے کر 20 جولائی 2025 تک آپ آن لائن جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس اسکیم کے لیے۔ جی ہاں، یہ رجسٹریشن کی ڈیٹس آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد جو اسکیم کی جو بیسک جو لکی ڈرا ہے، یہ جو آپ کہتے ہیں بیلٹنگ ہوتی ہے، قرعہ اندازی، وہ ہونی ہے 15 اگست کو۔ تو اسکیم اناؤنس ہو رہی ہے جولائی میں، اور 15 اگست کو اس کی جو ہے قرعہ اندازی ہوگی، اور ستمبر کے مہینے میں جو بائکس ہیں وہ بینک آف پنجاب کے تھرو تقسیم کی جائیں گی تمام طلباء و طالبات میں۔ اور اس کی جو اسکیم کا سب سے جو ایک مین فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسکیم زیادہ تر طالبات جو ہے ان کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور جو دیہات سے بلانگ کرتی ہیں وہ اسٹوڈنٹس جو اپنے کالجز میں، یونیورسٹیز میں جانے کے لیے جن کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے یہ اسکیم بہت فائدہ مند ہونے والی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی فیز 1 اور فیز 2 جو تھا ای بائکس دینے کا، اس میں بہت سے اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہوا، اور اس اسکیم میں 10,000 مزید بائکس جو ہے وہ دی جائیں گی اس فیز میں۔ تو اب آتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی طرف۔ اور سب سے پہلے جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، یعنی آپ کون کون سے لوگ اس کے لیے اہلیت رکھتے ہیں، اس میں سب سے پہلے آتے ہیں ریزیڈنسی، یعنی رہائش۔ اگر آپ پنجاب کے شہری ہیں اور پرماننٹ ریزیڈنس ہے آپ کی، یعنی آپ مستقل شہری ہیں پنجاب کے، تو اس کیس میں آپ اس اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہیں، جو کہ فیز 1 اور فیز 2 میں بھی یہی کرائٹیریا رکھا گیا تھا کہ پنجاب کا مستقل شہری، اور آپ کے پاس ویلڈ CNIC ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کی ایج 18 سال سے کم ہے تو آپ فارم بیبی مطلب اس کی بیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو پہلی جو ہے شرط وہ یہ ہے کہ آپ پنجاب کے مستقل شہری ہوں، اور آپ کے پاس جو ہے وہ ویریفائڈ CNIC، ویلڈ CNIC اور فارم بے ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ پہ آتے ہیں، وہ ایج ہے وہ آپ کا 18 سے 30 سال کے درمیان ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ کی عمر 18 سے 30 سال کے درمیان ہے تو آپ اس کے لیے اہل ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس، یعنی جو بائک کا ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ، یا لرنر، اس کے حوالے سے میں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا۔ اس میں آپ کو اس کے بارے میں تمام تفصیلات بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے لرنر بنوانا ہے، کہاں سے بنوانا ہے، کن سینٹرز سے آپ جا کر اس کو بنوا سکتے ہیں۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کی 18 سے 30 سال تک ایج ہو، اور آپ کے پاس ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو تھرڈ اس کا پوائنٹ ہے، تیسری شرط ہے، وہ یہ ہے کہ انرولمنٹ، یعنی آپ کرنٹلی کسی بھی یونیورسٹی میں، چاہے وہ پبلک یونیورسٹی ہو، پبلک کالج ہے، یا پرائیویٹ یونیورسٹی یا پرائیویٹ کالج، اس کے آپ کرنٹلی انرولڈ اسٹوڈنٹ ہیں، اس بیس پہ آپ جو ہے وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہوں گے۔ تو تیسری شرط جو ہے وہ انرولمنٹ کی ہے، یعنی آپ کو کرنٹلی آپ کا اسٹوڈنٹ اسٹیٹس ہونا لازم ہے۔ اس کے بعد انکم تھریش ہولڈ کی بات ہے، جو سب سے امپورٹنٹ اور جو تھوڑا ٹرکی پوائنٹ ہے، جو سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ کی جو فیملی انکم ہے، یہ جو آپ کے پاس فورتھ پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، انکم تھریش ہولڈ، یعنی آپ کی جو فیملی انکم ہے، اگر آپ کی فیملی میں کمانے والے آپ کے والد ہیں،
اس کے ساتھ آپ کے بھائی بھی آپ کے گھر میں کما رہے ہیں، تو وہ ان دونوں کی مجموعی یعنی کلیکٹیو انکم جو ہے وہ 1 لاکھ روپے سے کم ہے، اس کیس پہ آپ اس اسکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے والد کی انکم 1 لاکھ سے زیادہ ہے تو آپ اس اسکیم کے لیے ایلیجبل نہیں ہوں گے، یعنی آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی لاکھ سے کم انکم ہے گھر کی تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے کیا۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو نیکسٹ ہے وہ پرائیورٹی گروپ ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، کیونکہ اس میں فیمیل اسٹوڈنٹس جو ہیں، وہ فیمیل اسٹوڈنٹس جو دیہات سے بلانگ کرتی ہیں، جو ولیج سے بلانگ کرتی ہیں، ان کے لیے اس میں بڑا انسینٹیو ہے، بڑی ایک پازیٹیو بات ہے کہ 60% ریزروڈ کوٹا از فار فیمیل اسٹوڈنٹس، یعنی جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے 60% کوٹا مختص کیا گیا ہے ان ای بائکس کے لیے۔ اور اس میں ایک اور پوائنٹ یہ ایڈ کیا جا رہا ہے کہ پریفرنس فار آرفنز اینڈ اسٹوڈنٹس فرام رورل تحصیلز، یعنی جو دیہاتی تحصیلز، جو دیہی تحصیلز ہیں، وہاں سے جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو دی جا رہی ہے پرائیورٹی، ان کو ترجیح دی جا رہی ہے، اور آرفنز کو، یعنی جو یتیم بچے ہیں ان کو اس معاملے میں ترجیح دی جائے گی، فوقیت دی جائے گی اس اسکیم کے لیے۔ اس کے بعد جو آخری پوائنٹ ہے ایکسکلوژن کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ اس کے لیے اہل نہیں ہیں، اور اوبویسلی جو اس سے پہلے جو فیز 1 یا فیز 2 میں ای بائکس لے چکے ہیں اسٹوڈنٹس، وہ فیز 3 کے لیے ایلیجبل نہیں ہوں گے۔ تو یہ بیسک ایلیجبلٹی کرائٹیریا کی ہم نے بات کر لی یہاں پر۔ پہلے ہم نے بات کی کتنی بائکس ہیں، کون کون سے ایریاز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہوگا ان ای بائکس کا جو فیز 3 میں دی جائیں گی۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں ہم کی بینیفٹس، جو اس کے جو فوائد ہیں ان کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ کہ سب سے پہلے یہ کہ افورڈیبل پیمنٹس۔ اچھا، اب ان ای بائکس کے بارے میں جو مسکنسیپشن تھا وہ یہ تھا کہ ان کی انسٹالمنٹس کس طرح پے کی جانی ہیں۔ تو اس کی انسٹالمنٹس کا یہ پروسیس ہوگا کہ آپ نے جو ای بائک ہے، اس ایک ای بائک کی جو پرائس ہے وہ اپروکسیمیٹلی، یعنی ایوریج جو اس کی قیمت ہے وہ ہے 1.5 لاکھ روپیہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ نے ذرا بہت دھیان سے سمجھنا ہے۔ اگر ایک بائک کی قیمت 1.5 لاکھ روپیہ ہے تو جو گورنمنٹ ہے وہ اس پہ 20,000 روپے آپ کو سبسڈی دے گی، یعنی آپ کو 20,000 روپے کی چھوٹ دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ 1.5 لاکھ اس ای بائک کی اپنی اصل قیمت ہے، اور 20,000 روپیہ حکومت آپ کو اس پہ چھوٹ دے رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، انٹرسٹ فری، سب سے امپورٹنٹ چیز کہ بلا سود، آپ کو اس پہ کوئی انٹرسٹ پے نہیں کرنا، آپ نے صرف انسٹالمنٹس دینی ہے 5,500 روپیہ پر منتھ، یعنی آپ نے اس ای بائک کے جو بدلے میں ہر مہینے 5,500 روپیہ دینا ہے بینک آف پنجاب میں فار 2 ایئرز، یعنی 2 سال تک آپ نے ہر مہینے 5,500 روپیہ حکومت پنجاب کو پے کرنا ہے بینک آف پنجاب کے تھرو۔ اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور 20,000 روپیہ حکومت آپ کو اس میں سبسڈی دے رہی ہے، یعنی چھوٹ دے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ آپ نے پیمنٹ کیسے کرنی ہے، یعنی آپ نے اس کو جو انسٹالمنٹ پلان کیا ہوگا آپ کا، تو یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اس کے بعد اس کے بارے میں کچھ مزید تفصیلات لکھی گئی ہیں کہ ایکو فرینڈلی ڈیزائن اس کا ہے، یعنی کہ یہ آپ کو اس پہ آپ کا فیول ایکسپینس نہیں ہوگا، اور یہ 70 کلومیٹر رینج ہے اس کی پر چارج، یعنی ایک دفعہ اگر آپ نے چارج کر لیا تو 70 کلومیٹر تک یہ بائک جو ای بائک ہے آپ کا الیکٹرانک بائک، یہ آپ کو دے گی، سفری سہولت مہیا کرے گی۔ اس کے بعد اس میں سولر کمپیٹیبل چارجنگ پورٹس بھی ہیں کہ اس کو آپ سولر کے تھرو بھی چارج کر سکتے ہیں اس بائک کو، یہ بھی اس کی ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ اور لو مینٹیننس لیتھیم آئن بیٹریز ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، اس میں اتنی مینٹیننس نہیں کرنا پڑتی آپ کو ان بیٹریز کی، وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور اس میں آپ کے پاس جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہونے کے ناطے اس کے اندر کاربن ایمیشنز بھی کافی جو ہے وہ کم ہیں۔ تو یہ اس کے مین فیچرز تھے جو کہ میں نے آپ کو یہاں پر ایکسپلین کر دیے۔ اچھا، اس میں جو ایک اور سیفٹی فیچر اس دفعہ ایڈ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو ہیلمٹس بھی پرووائڈ کیے جائیں گے، اور جی پی ایس انیبلڈ ٹریکرز، یہ ایک بڑی اچھی چیز اس میں انہوں نے ایڈ کی ہے کہ آپ کے اس ای بائک کے اندر جی پی ایس انیبلڈ ٹریکرز بھی ہوں گے، کہ جو کہ آپ کو اینٹی تھیفٹ میکینزم میں کام آئیں گے، یعنی اگر آپ کی ای بائک چوری ہوتی ہے
تو آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں. تو سب سے یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ ہیلمٹس جو کہ آپ کی سیفٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، ای بائک کے ساتھ آپ کو وہ بھی پرووائڈ کیے جائیں گے. سیکنڈلی جی پی ایس جو ہے آپ کا انیبل ٹریکرز، یعنی آپ اس بائک کو، اگر آپ کی بائک ان کیس خدا نخواستہ چوری ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو بائک ہے وہ اس وقت کہاں پر ہے. تو یہ بھی ایک اچھا اس میں جو ہے نا گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ اسکیم اکنامک امپیکٹ، اگین اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ جابس کریٹ ہوں گی. ڈیفینیٹلی یہ بھی اس کا ایک پلس پوائنٹ ہے. اس کے بعد آپ آتے ہیں تو اپلیکیشن پروسیس. اچھا، اب سب جو چیزیں ہم ڈسکس کر لیں گے، اس کا کیا کرائٹیریا ہے، کون اپلائی کر سکتا ہے، اس سے کیا فوائد ہیں، وہ ہم سب نے ڈسکس کر لیے. اب آتے ہیں اس اپلیکیشن پروسیس کے اوپر کہ آپ نے اپلائی کرنا کیسے ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو آپ مس مت کیجیے گا اور ویڈیو کو آپ لاسٹ تک دیکھیے گا. جی، اس میں سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے وزٹ کرنا ہے پورٹل کو. اس میں آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ گیون ہے، یہ میں اس کو سامنے کر دیتا ہوں، bikes.punjab.gov.pk. جی ہاں، یہ ویب سائٹ ہے. آپ اس پہ جائیں گے اور آپ نے اس کو 1 جولائی 2025 یعنی 1 جولائی سے آپ نے اس پہ جا کے اپنے پورٹل پہ لاگ ان کر لینا ہے. اس پورٹل پہ جانے کے بعد آپ نے کرنا ہے کیا کہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے. جی ہاں، 1 جولائی سے آنورڈز آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے اور آپ نے اس کے اندر کیا کرنا ہے، اپنے CNIC انٹر کرنا ہے. جی بالکل، اگر آپ کی عمر 18 سال سے زائد ہے تو آپ نے CNIC نمبر انٹر کرنا ہے. اور بے فارم بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں یوز. اینڈ اسٹوڈنٹ ID، اس پورٹل پہ آپ نے اپنی ID مینشن کرنی ہے اور CNIC. اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں. جی ہاں، کون کون سے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے CNIC جو ہے اپلیکنٹ کا اور اس کے جو پیرنٹ ہیں یا گارڈین ہیں ان کا، ٹھیک ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے اس نے اپنا CNIC اور اپنے فادر یا اپنا کوئی جو گارڈین ہے ان کی انہوں نے ایک جو ہے پکچر وہ اپلوڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جو کہ پنجاب کا ہوگا آبویسلی، وہ آپ نے اٹیچ کر دینا ہے اس کے ساتھ. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از انکم سرٹیفکیٹ. یہ جو ہم نے اوپر بات کی تھی کہ آپ کی جو انکم ہے، فیملی انکم، وہ 1 لاکھ سے زائد نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کی جو فیملی انکم ہے یہاں پہ وہ اٹ شوڈ ناٹ بی مور دین 1 لاکھ پر منتھ. ٹھیک ہے، اگر آپ کے ماہانہ انکم لاکھ سے کم ہے اس کا آپ نے پروف یہاں پہ اٹیچ کر دینا ہے. اور وہ آپ نے کسی بھی تحصیلدار سے یا آپ جہاں پر جاب کرتے ہیں، آپ کے فیملی کے جو کمانے والے ہیں، فادر ہیں، آپ کے بھائی ہیں، جو بھی آپ کے گارڈین ہیں، ان کی تمام تفصیلات آپ نے وہاں پہ اٹیچ کر دینی ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس 4تھ پوائنٹ ہے یونیورسٹی یا کالج انرولمنٹ لیٹر. یعنی آپ جس بھی یونیورسٹی، پرائیویٹ یا پبلک یونیورسٹی یا کالج میں آپ پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں، اس کا آپ نے انرولمنٹ لیٹر وہ آپ نے اٹیچ کرنا ہے اس پورٹل پہ جا کے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو 5تھ پوائنٹ آپ کے پاس ہے وہ ہے ویلڈ لرنر پرمٹ یا ڈرائیونگ لائسنس. یعنی آپ نے اب تو پرمٹ اٹیچ کرنا ہے یا پھر ڈرائیونگ لائسنس کی آپ نے کاپی اٹیچ کر دینی ہے اس پورٹل پہ. اور سب سے آخر میں آپ نے ریسنٹ پاسپورٹ سائز پکچر وہ آپ نے اٹیچ کر دینا ہے. تو یہ 5 سے 6 چیزیں آپ نے اس پورٹل پہ جا کر 1 جولائی 2025 کے بعد سے اٹیچ کر دینا ہے. جب آپ یہ تمام ڈاکومنٹس اس پورٹل پہ اٹیچ کر دیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا کہ ویریفیکیشن پروسیس جو سب سے امپورٹنٹ پروسیس ہوگا، اس پروسیس میں جو بینک آف پنجاب ہے اور نادرا، یہ دونوں مل کے آپ کی جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو ویریفائی کرے گا ودن 10 days. یعنی 10 دنوں کے اندر آپ کے جو گیون ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے وہاں پہ اٹیچ کیے ہوں گے ان کی اسکروٹنی ہوگی، ان کو دیکھا جائے گا. جانچنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ انفارم کیا جائے گا کہ آپ کی ویریفیکیشن مکمل ہو چکی ہے. جی ہاں، اس کے بعد جو ہے وہ ہوگا لکی ڈرا. جی ہاں، قرعہ اندازی ہوگی اس کے بعد، اور قرعہ اندازی ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ کو اس کا رزلٹ 15 اگست 2025
को अनाउंस कर दिया जाएगा, यानी 15 अगस्त को इसका भी रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है कलेक्शन आपने कहाँ से बाई कलेक्ट करने हैं, उसके लिए आपको बैंक ऑफ पंजाब जो आपके एरिया में जो भी बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच आपको असाइन की जाएगी, आपने वहाँ से जाके अपना जो ई बाइक है वो कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास है वो डेड लाइन है। एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट कराने की आखिरी तारीख़ है वो है 20 जुलाई 2025, ठीक है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और लेट सबमिशंस विल नॉट बी कंसिडर्ड, यानी अगर आप लेट फॉर्म सबमिट कराते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसकी तमाम तर डिटेल्स थी। मैंने आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बता दिया, आपने कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। उसके अलावा इससे पहले हमने इसके जो फ़वाइद थे की बेनिफिट्स के बारे में बात की, और उससे पहले हमने इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये तमाम तर डिटेल्स थी जो सीएम पंजाब की ई बाइक स्कीम है उसके हवाले से। और इसके अलावा जो भी अपडेट्स आने वाले दिनों में इसके हवाले से आती रहेंगी, उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह ताला आपके साथ में बनाकर शेयर करता रहूँगा, ताकि कोई भी अपडेट हो वो आप मिस न करें। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। और इसी तरह से मेरी कोशिश है कि आपको वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड करती रहे मेरी वीडियोस। तो ज़रूर अगर आपको मेरी वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती हुई दिख रही हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो के इनके साथ इतना ही। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपके लिए मज़ीद जो स्कीम्स हैं उनके हवाले से भी बात करूँगा, और इस स्कीम के हवाले से कोई अपडेट हुई तो वो भी आपके साथ जो है वो ज़रूर शेयर की जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।